الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أعوذ بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيعنا يوم الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سب کہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سب کہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، سب کہیں ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار، مسکرا کر کہا اور کیا چاہے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا سیلا اور کیا چاہے، حاضری کا سیلا اور کیا چاہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اے سکندر ثنا
خان شاہ امم ہے سکندر ثنا خان شاہ امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہے عزت و مرتبہ اور کیا چاہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے قرآن حکیم منز سورہ قمر آیت نمبر 49 آیت نمبر 50 یعنی 49 تو 50 تلاوت کرمز تو بوزمز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو دعا کہ رب کائنات دینے سے حرب بحرب قرآن پاک سمجھنچ تا پیٹ عمل کرنچ توفیق۔ اس کے میں گوڑتی کرائے عالمان عرض کے جمہور کی اس بیان شاسن یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ اس کے لیے طالب علم اس قدر سبق شاسن دیتے کہ جو جمہور بیان سبق آسن، لہذا اس کو حرف بحرف یاد رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن سو یاد تھا ان خاطر چاک شرط ضروری۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ سبق شروع چکا سن، اگر طالب علم موجود ایسے تو ظاہر سی بات ہے وہ اول تا آخر سن سکتا ہے، اگر ویسے موجود ہوئی سن وہ ادھوری باتیں سن کر کے کمپلیٹ سبق اس کو یاد نہیں رہ سکتا ہے۔ میں ایک تمس یعنی بوزمو تو یا استم کمپلیٹ یاد کت کرو اس کمپلیٹ، اس لیے چم خطر شرط یہ کہ جمعہ کے دن اس کے ذن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمو اور قرآن حکیم میں بھی اشارہ موجود ہے کہ جمعہ دو جیسے میں خلاص پر عرض کروں چھس کہ بعد زوال آفتاب انسان کو تمام دنیاوی کام ترک کر دینے چاہیے۔ بعد زوال آفتاب جیسے ساری دنیاوی کامی ترک کری مسجد کو دوڑو تاکہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی کسی ایسا یا مختصر وقت منز یا چیزز پہ ڈیس کات کریں سوچ تقدیر تمہیدی طور پر کر کہتا عرض کہ انسان اگر نیک عمل کرن تم نیک عملک دار و مدار یہ چیزز پر شو۔ اس کے طرح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ نیک عملک دار و مدار کا کرشو مگر یہ نیک عملک اس حقیقی طور دار و مدار چوسو کیا شو نیت کیا جائے آپ خطر خاص قرار دل، حالانکہ نیت بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کا چونن اصلی ذاتی طور نیت کا چونن زبان اسی اگر اس کڑوتی کا لفظ نیتوں مثال کے طور پہ ہم ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں یا جمعہ کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اس پر نیت زبان اگر اسی ارادہ زبان اگر اس ونہ ہوتی ہے کہ بجھو ظہر چی 2 رکعت پڑھن یا جمعہ چی 2 رکعت پڑھن، لیکن دل میں ہم نے ارادہ کیا کہ بجھو جمعہ چی 2 رکعت پڑھن تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نیت بذات خود کس چیز کا نام ہے؟ ارادے کا۔ نیت کب صحیح ہو سکتی ہے؟ وہ جو اس کی اعمالوں دار مدار جو حقیقتاً کات پیٹ نہیں دس پیٹ، لیکن نیت کا ایک صحیح ہے۔ ہر چیز پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے نا، ہر چیز اس پہ چوک سوال کھڑا کر سکتا۔ نیت تب درست ہو سکتی ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے۔ نیت سے پہلے کچھ چیزیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کل کے دور میں جیون احادیث کو بالکل سرسری طور سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، ایک عام چیز سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، یا قرآن حکیم کو ایک عام چیز عام کتاب سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، قرآن حکیم کا مرتبہ الگ ہے، حدیث کا مرتبہ الگ ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے غور و فکر سے سمجھا جائے تو سون عقیدتی روز سنیس عقیدستی روز حفاظت تو سنیس نیتستی روز حفاظت۔ اب دیکھیے اعمال جو کیے جاتے ہیں یہ تقریباً یہ سب عقل مانتی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسے نا عقل مانتے، لیکن عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل سے ماورا ہے۔
عقید چھو تیوت اخ چیز یاد تھے جو یہ چیز یعنی جس کو عقل جو ہے نا عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ غائب ہے, ہم اس پر ایمان لائے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہے, حقیقت میں ہے لیکن ہم سے پوشیدہ ہے. میں اگر اس عقلی نیز بلبوت اس پر خدا سب چھاڑوں چاہے ہو, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, پتہ نہیں دنیا میں پتہ نہیں کس کس چیز کو پھر خدا ماننا شروع کر دیں گے لوگ. اس گسن تھی شکے ازن ملکن مز یا کہ لوگ عقلی نیز بلبوت اس پر خدا چھاڑن تو ان کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ کس بلبوتے پہ اللہ مل سکتا ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر مل سکتا ہے. کس کی بنیاد پر؟ عقیدے کی بنیاد. بنیادی اس کی چیز کے عقید سے کہ جن پر ہمیں بہت زیادہ چست اور سخت رہنا ہے تمش اخ چیز تقدیر. قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست پر تمن کور کندا سوال دو پہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ سے ہم دعا مانگے یہ لیس خدا سب اس دعا مانگو عقل مانگو ساکن تقدیر مانگو. عقل مانگو ساکن سوال کرن بولتی ہوشیار ہوئی اس میں صحابی ہی ہوگا یا تابعی ہوگا یا عائشہ کا شاگرد تابعی یا عائشہ کا صحابی. اگر میں غور و فکر کروں آج کی دور کیوں جدید دور کا اگر تو انسان ایسے جو اتھیزم اور الہاد کے سکنجے میں پھنسا ہوا ہوتا سو کیا بہن ہے سو کیا دی ہے جواب سنے پہ عقل سے بہتر بنے نا. کیونکہ جب عقل انسان کو ہوگی تو عقل حقیقت میں فرما برداری جو ہے عقل سے ہی کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان فرمان چھو حافظ ابن کثیر تیشت حدیث نقل کرن فرماون چھے کہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تیمو تیشی حدیث نقل کرمس فرمان چھو کہ دنیا تیار گئے اور عقل کو جب پیدا کیا گیا یہ لئے عقل آئی پود کرن. یاد تھے جو چیز بہت اہم بات ہے عقل کے تعلق سے. پھر ہم پہلے لفظ میں آتے ہیں. فرماؤ کہ یہ عقل آئی پود کرنا عقل ون اے عقل سپک بروٹ تو یہ آگے کے لیے چلی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تی نقل کرن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تی نقل کرن. اور جب اسے کہا گیا کہ زول پاتھ یہ پیچھے آ گئی. جب اسے کہا گیا کہ اپنے ٹھکانے پہ رک تو یہ رک گئے. گویا کہ عقل مند انسان جو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کرے سو کیا گو سو عقل مند. یعنی اللہ فرماتا ہے فلاں کام سے رکنا ہے تو رک جانا ہے. مثلا رب العالمین نے فرمایا شراب جو حرام. عقل مند انسان جو کہ جو اس شراب کی حرمت کو لازم قرار دے اور اس کے قریب بھی نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرماؤ کہ انسانیت نشئی چیز ان سے لہو اور آپس مز بدگمانی مز بر طریقے مز فواہشات مز ملوثی کرن تم ساری ہم چیز اس کرے بانگ سے چرس سے وغیرہ یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ فرماؤ رب العالمین یہ سب چیزیں حرام ہیں. عقل مند انسان کو سو کہ جب اللہ نے حرام قرار دیا تو اسے رک جانا. یوسف تیتنا سے روکی اس نے حدوں کو پار کر دیا. گویا کہ وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کم عقل تو بیوقوف ہے. مسز کو اجر پیٹ بنو. گویا کہ وہ بیوقوف ہے جو عقل کی حدوں کو پار کر گیا سو وہ بیوقوف. لیکن اس سے پہلے جس کی وجہ سے عقل کی حفاظت ہوتی ہے یہ بھی چیز سی تھی عقلیت حفاظت چی کسن وہ کی چیز کیا ہے تقدیر پہ ایمان لانا. سو کیا سو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الکمدہ سوال کر بس حضرت تو ایونیو کی ربس مگو دعا عقل منگو سا کن روزہ و یاد تو عقل منگو سا کن منگوس کے تقدیر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو کیا دو جواب تو بس ہے انسان اللہ سے عقل مت مانگو اللہ سے تقدیر مانگو. عقل مند چکسو تن گوڑا ہی بنو خدا سبن چکسو عقل مند گوڑا ہی بنو آپ اللہ سے تقدیر مانگے. اس لیے کہ یہ مصر رب العالمین تقدیر دیون چو آپ ذرا غور کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دعا اور وہ دعا کیا تھی یا اللہ 2 عمروں میں سے مجھے 1 عمر دے دے. تو شو بوز موتی واقعہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بیاق کو سوز بیاق سو بعد نصیب یہ سندہ اس ناو تیس چہانے میں ابو جہل
دو عمروں میں سے مجھے ایک عمر دیتے. رب العالمین نے اس تقدیر دیتمت کمس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے رب العالمین نے تقدیر عطا کرمت تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا. ابو جہل نے تقدیر ہی عطا کرمت نبی کی دعا کرنے کے باوجود بھی محروم ہو گیا. گویا کہ تمی سوس تقدیر اصل وہی اس خدا سبز مانگو کیا مانگوس تقدیر مانگے. تو اللہ تعالیٰ فرماؤں سورہ قمر آیت نمبر 49 آپ ترجم کرو ویسے لیکن احقت کرب ضروری عرض سچی کہ آج کل کے دور میں نصیحت والے الفاظ بہت ہوتے ہیں. اگر کہا تو مجوسی اچھون نا نار پرستی امیس ورنج حالانکہ سشکرن کا چمانا سکھونا آپ کو وہ خدا مانتا ہے. بیاک انسان آتش پرست یہ آپ قسم جیسا کہ جو سورج کو پوجا کرتے یہ آفتاب سے سجدے کر یہ تارکن سے سجدے کر یہ پہاڑن سے سجدے کر قسم لوگ میل لو تو دنیا اسمس وہ کس بل بوتے پہ کر رہے ہیں یہ سارا کام کد بل بوتس پہ کر دیں عقلین اس بل بوتس پہ کاز بیٹھ عقلین اس بل بوتس پہ آپ غور کریں. مگر نصیحت والے الفاظ سے تمتی ورن یہ تمام مبلغین کے لیے اس لیے الحمدللہ اس پر میرا ایک مقالہ بھی لکھا ہوا ہے علم تقدیر. اس پر چوک مقال سونتی لکھی تھی انشاءاللہ جلدی کے سشایا تھی کہ علم تقدیر جاننا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا لازم ہے. اس سے کتنی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. تو نصیحت والے الفاظ بہت سارے بولتے ہیں چاہے تم کوئی طبقہ سے تعلق تھا بن لیکن وہ نصیحت والے الفاظ جو ہے عقل کے بلبوتے پہ بولتے ہیں. کاد بلبوتس پہ عقلین بلبوتس پہ عقل کے بلبوتے پہ جو نصیحت والے الفاظ بولے جاتے ہیں تامرون بالمعروف برائیوں نے لوگ رکاویں رچ رچ تعلیم دی. امی تعلق سے رہا تو سوشل میڈیا کلیپ سوز میں کمتا نشہ مکت کسی نے ایک پروگرام بنایا ہے اور نشہ مکت پروگرام تحت چتمو لڑکیاں لڑکن ہوں مخلوط پروگرام بنو یہ کہو کس بلبوت پہ چک بنو نشہ نش دور روزن چھ سانہ خطر اخ ضروری چیز یت کر میں گوڑے قرار شراب بنگ چرس وغیرہ تمام نوجوانن چیم نشن دور روزن تمام بزرگن تمام مسلمانن چیم نش دور روزن ضروری بلکہ سارے انسانن چھ دور روزن ضروری. لیکن اب اس کے بلبوتے پہ پروگرام نشہ مکت کیا جا رہا ہے. پروگرام چیز نشہ مکت کرنا مگر ہپر چیون بناؤنے اخ لڑکی سیون بناؤنے 20 لڑکس یہ تم سن گرواجی پروگرام سکول میں کہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کہاں کا سکول ہے. فیس بک اس پہ آج سیود تشت اگر پکن سچ فیس بک اس پہ کھڑا تو آخ لڑکی سیون بناونی یعنی کسی کی لڑکی ہے تم دشوے بچے سکولس پڑھن تم دشوے بچے سکولس پڑھن اور یہ لڑکہ یہ لڑکہ یہ نشاس مز نشہ آور یعنی ڈرامہ وہ بناتے ہیں نشہ آور کس چیز استعمال کر امس دک لگان ہور یور تو یہ پہلے امس زنان بنن یہ امس تھوڑا یا رکاون دپان یہ کیا کران یہ کر امس سمجھاؤ. آپ مجھے بتاؤ یہاں سے ایک برائی کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے اور وہاں سے دوسری برائی کا دروازہ کھل رہا ہے نا یہ کتنا ناجائز و حرام ہے. ان تمام چیزوں میں جو پھنسنے والے اس دلدل میں پھنسنے والے وہ صرف وہی لوگ ہیں جو ایتھیزم کے قائل جو الہاد کے بلبوتے پہ ایتھیزم کے بلبوتے پہ وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نصیحت نہیں ہے یہ بیماری ہے. اسے نصیحت کہہ دی کیا سے اسی بیماری. یاد رکھنا یہ بات کہیں بھی آپ ایسا دیکھیں گے اس کو ایسا کومنٹ کرو نیچے تو کومنٹ کری اس بولکن تمیز کے سمجھیوں کہ میں نے یہ کام غلط کیا ڈپلیکیٹ آئے زبردست بنانا کیا یہ کام درست ہے. تو سنیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہد پیٹ سٹھا ممانت آموز کرنے وہ مذاق جو شریعت اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں ہو حرام ہو وہ مذاق ہمیشہ حرام ہوتا ہے جو ہمیشہ حرام لہذا اس کی حرمت سے بچنا ہم سب پر لازم ہے. اشسار نہیں تاس پیٹ بچون تاونیشن بچون لازم. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم اس میں فرماون کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
اچھا سچ رب العالمین فرمان کہ میں سچ ہر چیز اکہ انداز ست پودہ کرمز خلقناہ کسا تی چیز یس میں پودہ کرمز وہ میں نے ایک مقرر اور اچھے اندازے سے رب العالمین سو انداز ایسا بہتر کہ ایسے بہتر یہ اندازے سے پیدا کرنا اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں اچھی چیز تقدیر منن تقدیر کا منکر ایک فرقہ تھا تقدیر کا منکر ایک فرقہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چی کنیت الطالبین اسمت فرقہ انہوں ذکر کرن کہتے تم فرمان کی تقدیر کا ایک فرقہ ان کا نام رکھا گیا ہے اجماع امت کے تحت قدریہ فرقہ قدریہ فرقہ چامت تمن تقدیر ایک منکر تم کیا چونن ان کا عقیدہ کیا ہے یاد رکھنا میری بات اللہ رحم فرمائے ایسا عقیدہ کبھی ہمارے ذہن میں جنم نہ لے یو تقید گئی سانی ذہن اس میں پودے گا سن پر توجہ سے چی بوزنش کا کیونکہ عقیدہ کی باتیں ہیں بہت ضروری سننی ہے یہ تیون عقید چاہیے کہ اگر انسان چور چکرن فار ایگزامپل اگر انسان چور چکرن اس پہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے کہاں ساتھ گناہ چی کرن امس گیس مواخذ رب العالمین نش وجہ کیا ہے وجہ تمس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہسا کر رہا ہوں مجھے قوم نعوذ باللہ قدریہ فرقو کی اس عقید چھو نا کاشر پٹ ون متوئی کہ مثال کے طور پہ کا انسان جو کا برائی کرن یا قتل کرن کا انسان اب اس پہ مواخذہ ہے نا اچھا مواخذہ ضروری کن نہ چھو اگر بچہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے مولوی شڈاٹن تب اس کن نہ ڈانٹن لازم بنتا ہے حق بنتا ہے ابھی شو حق بنن کی ان کو ڈانٹے اسی طرح اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے جب یہ کوئی نافرمانی کرے تو اللہ رب العالمین کو حق بنتا ہے لازم بنتا ہے وہ ان کو ڈانٹے لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کیوں عقید رود و یاد تو ہی یعنی اگر کا انسان برائی کرے نعوذ باللہ تمیشن مواخذہ کا اب غور کرنا بھائی کر جو تو غور سوشل میڈیا جو ہر کا وچن اور سوشل میڈیا سے ہر کا وچن آپ دیکھ لینا ریزنبل سے ریزنبل انسان بھی آپ کو برا سے برا کام کرتے ہوئے نظر آئے گا برائیاں ایسے پھیلی ہیں اتکر جن ابن ماجہ حدیث ہے اور مشکات شریف حدیث پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی نشانیاں یہ ہیں زمین اس پر ویسن فتن تذکر اتکر بارش وسن زمین اس پر ویسن فتن تذکر اتکر بارش وسن آج کوئی شرم و حیا کا نام تک نہیں رہا ہے آج بالکل برائیوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور کون کھلتا ہے اسپانش پانا سیر نہیں بوڑا عقل مند سب سے زیادہ عقل مند جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ کاسا دی چیز اس میں پیدا کر مجھ سے میں نے اس کو تقدیر کے بلبوتے پہ پیدا کیا تقدیر کے بلبوتے پہ قدر چنی لفظ یہ قدر تقدیر کے بلبوتے پہ ہم نے پیدا کیا اور بورچ رب العالمین امیچ وضاحت فرماون وَمَا أَمَّرْنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْهِمْ بِالْبَصَرِ سون حکم کیا چھو اب وہ لوگ ذرا اس پر غور کر لیں یم لوگ برائین کن منہمک کسن چھ اور برائیوں سے رکنے کا نام تک نہیں لیتے ہیں وہ ذرا اس آیت مبارکہ کو غور سے سنیں اللہ فرماتا ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 50 ہے رب العالمین جو واضح طور فرماؤن کہ وَمَا أَمَّرْنَا اور سون حکم یشو اور بعض روایت میں اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ وَمَا أَمْرُنَا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے بھی یہ قرات بھی اس میں بیان کی ہے وَمَا أَمْرُنَا اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ سون حکم یعنی رب العالمین سن حکم یشو اللہ تبارک و تعالی سن حکم یشو سو کیا چھو اللہ تبارک و تعالی سن حکم چھو الا واحدتن وہ ایک بات ہے سچ اختص کا کلمہم بالبصر سچ تیمی انداز اس کر سے اشک وٹن دا یل تراوت کلمہم بالبصر لمحہ ایک وقت کو کہتے ہیں کہ سیکنڈ اس منشک سے اشک وٹن دا یل تراوت بلکہ اس سے بھی کم اللہ کا حکم جو نافذ ہوتا ہے بس اسی طرح نافذ ہوتا ہے وَمَا أَمْرُنَا اور اللہ تعالیٰ سن جس حکم جو نافذ گسن سو کت کر جو نافذ گسن ربن فرمو اللہ واحدتن کلمہم بالبصر سو جو یت کر گسن نافذ یہ کر سے اشک وٹن تو یل تراون اشک وٹن تو یل تراون بس اتنا ہی اللہ کا حکم ہے
رات کو میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا، اس دا بزرگوں اس میں ہاور کرتا ہایا ویسے یا ستارے کا چلنا آسمان اس پر نا تارک پکن دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. وچمت آئیشو تو یہ ساروی بزرگوں تو پتہ یہ کس مجلس میں ذکر کہ یہ ستارے کا چلنا کیا ہے. تمہیں ساتھ ویڈیو یا فوٹو تو متلد تو میں نے بھی اس کو دیکھا، چلتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی. تو پھر اس پر میں نے تھوڑا سا غور کیا اور میں سوچنے لگا. میں سوچ یہ چیز کہ دیکھیے ستاروں کا چلنا قرآن حکیم میں اس پر واضح طور پہ سورہ احقاف کے اندر اور دوسری بہت ساری جگہوں میں رب العالمین نے فرمایا. سورہ ملک کے اندر رب فرمود کی اسی تارکن پکن یو شاسن گوڑی کس وقت دو ایسے ورن کی خبر کیا پھرتن کا اس میں ہے تارک چو ہوڑی اور پکن استے ایسی بوزن کیسے بزرگن. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی ایک قسم کو ایک مخصوص کام کے لیے پیدا فرمایا ہے. یاد رکھنا سرکش جنات یم چھے نا تم ایسا بر کام کرن. سرکش جنات جو تھے وہ ایک برا کام کرتے تھے. کیا کام اس کرن تم جو شیاطین کے فیورٹ تھے. یم شیطان سن فیورٹ ہے، شیطان اس قریب یعنی یمو شیطان سے قربت اس حاصل کرمس. تم کا اس کرن تم اس کام یہ کرن تم اس فرشتن ہنس کت بوزنچ کوشش کرن. فرشتوں کے جو مشورے ہوا کرتے تھے یعنی زمین اس پہ اگر کنجائے کا واقعہ ایسے پیش یوں ظاہر سی بات ہے فرشتے ہی اس کو لے کے آتے تھے نا. کنجائے اگر کا روت ایسے یا الگ ایسے وہ سب فرشتے ہی لے کے آتے ہیں نا. یم ساتھ ان فرشتوں کی مشورہ اس گسن تو وہ فرشتوں کی وہ باتیں سن لیتے تھے. تم اس فرشتن تم کا آسمان اس پہ گسیت بوز یہ چاہن کچھ باتیں وہ سن بھی لیتے تھے اور پھر آ کر کے اپنے چیلوں کے کانوں میں وہ باتیں ڈالتے تھے. پتہ اس تم کہ چیل یہ مست تم چیلن اس کے راز دسے نا جو بھی کوئی آسو بائت مس بس ہاتھ دیکھ کے کوئی بات کہتے ہیں یہ حرام ہے ان کے پاس جانا، ناجائز ہے، ممنوع ہے. بیاکھ تی چاک قسم آج درمس شیگڑن یمن اس ونو تم چھ یاز اکثر ان کے پاس زیادہ لیڈیز جاتی ہیں. نمبر ایک کام ان کا حرام یہ ہے کہ ان کے پاس غیر محرم عورتیں جاتی ہیں. نمبر ایک پہلا کام یہ حرام ہے. اور دوسرا کام جو حرام ہے وہ یہ کہ وہ نجومی باتیں کہتے ہیں. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. منع ہے وہ تو نہیں فرمو کہ ہر کاہن مشکات شریف کچھ حدیث سے ہر کاہن نجومی ونن وول انسان یوشو ہر کاہن جو ہے وہ جادوگر ہے اور ہر جادوگر کافر ہے. ہر کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ مشکات کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان ہے. بہرحال اس وقت کیا ہوتا تھا تم وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث گئے اعلان نبوت فرموک تیم جنات گئے آسمان اسکن یمن لاڑے اور تارکن ہنس بمبری گئی یمن یعنی ستاروں کے ایک قسم پیدا ہو گئی. بڑی مت لکھمی جوان زاننی جن کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. ان ستاروں کی بارش ہوئی تم تارک لگی من پاتلاڑ یہ زمین اس پر تو آج گو کہتا فتنہ. آج کوئی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ جانے نہیں دیا جا رہا. آج کہتا وجہ کا مز دنیا سے چلتے چلتے یہ ایک جگہ پہنچے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. اور بعض روایتن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن کی سورہ طٰہٰ کی آیت فجر کی نماز میں وہ پڑھا رہے تھے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مزیود اس کی وجہ سے شیاطین کو رکاوٹ ہو گئی. مگر شیطان پہ جس بمبری گسن جو ان کے لیے باعث عذاب ہے. یاد رکھنا سوچتے ہیں نہیں خطرے اگر وہ جنات کریں برائی شیطان کریں برائی تمن پہ ہی عذاب. انسان اگر برائی کرے تو کیا اس پہ عذاب نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر انسان برائی کرے تم اس کے نا عذاب یہ نہ تم اس عذاب. جب اللہ کے فرمان کے مطابق جنات پہ عذاب آ رہا ہے اس لیے وہ بڑی نافرمانی کر رہے ہیں. کیا نافرمانی؟ نمبر ایک اس میں چگلی ہے. کیا استاذمز کانا پھوسی چھنا داتمز وہ فرشتوں کی باتیں سرگوشی کر کے سنتے ہیں اور لوگوں کے پاس پنت تمن چیلن نیشی بات نامت جو چیلے بنگ پی کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا خبریں بتاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے لوگ سے سفر کرنے میں خطر میں نے دیکھا ہمارے علاقوں میں بھی یہ بیماریاں موجود ہیں. لوگ چاہے میں خطر سفر کریں
یہاں سے کوئی جموں جاتا ہے، کوئی سری نگر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، تم یہ سخت خطرناک علم کیازِ تم وون چینس گھرس کس تھم تم وون چینس گھرس کس دروازہ چینس مکانس کس کمر، یہ سب چیزیں کہنا حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، سوائے ایک چیز کے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچھن منع کرمت کے دن، وہ یہ ہے کہ ات کرے سے کوئی انداز سے ات کرے ڈاکٹر نبض وغیرہ وچھن چھو اس کے تحت بیماری کی ایک پہچان کرنا وہ جائز ہے، باقی سب چیزیں نجومی کہنا بالکل حرام ہے۔ بعض اوقات وچھو تو باہر نوچ لڑائی گسن پانو ہے کیا سا گو میرے پاس فلانی سب ہوا آج تو پیر بن کے یہ لوگ چلتے ہیں، آج پیر بنی تھی ہم لوگ پکڑ میں فلان پیر صبر ہے تو بڑی بڑی جوت کو یا لکڑ بوئے جو کیا بہی بہی پہ جادو کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ شاید ممکن مجھے تو نہیں لگتا ہے۔ اگر پت کے درود بھی سے ایمان وہ تو خود جہنم خرید رہا ہے، اگر زن کری تھی خدا نخواستہ ابھی تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں، وہ تو شو یہ سمجھن کہ وہ ایک بوئے اس پر جوت کرے، لیکن اگر کری تھی زن تو پھر اس نے جہنم خرید لیا تو اس سے کیا روئی؟ ہمیں تو جہنم ملکن نہیں ہوتا، جادوگر تو جہنم میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہی چیزیں تقدیر کے منافی ہیں، بہت سارا بڑا چیپٹر ہے یہ بڑا چیپٹر ہے کہ تقدیر کے مخالف کیا کیا چیزیں ہیں، اور ان میں ایک بات یہ بھی ہے جو علم نجوم ہے، علم نجوم کا سیکھنا آج اس دور میں ویکینڈ کے دور میں جو علم نجوم ناجائز و حرام ہے اس کا سیکھنا بھی حرام ہے، اس پہ عمل کرنا بھی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے تمام فتنوں سے دور رکھے اور